السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ کچھ زندگیوں میں اس قدر اصرار ہوتا ہے کہ سننے والے اس پر یقین نہیں کرتے، بلکہ ایسے انسان کو نفسیاتی مریض مان لیا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے ہی شخص کی کہانی، اس کی زبانی۔ میں اور میرا جن۔ میرا نام سرفراز احمد عابدی ہے۔ اس وقت میں نارتھ ناظم آباد میں رہائش پذیر ہوں۔ میری عمر 70 سال ہے اور یہ میری سچی کہانی ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال یا 35 سال پرانی بات ہے کہ ہم لوگ ماڈل کالونی کراچی میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر کا نام کاشانہ تھا۔ اس وقت ماڈل کالونی کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور بہت ہی پرانا تھا۔ 1000 گز پر بنا ہوا گھر، جس میں تقریباً 500 گز پر گھنے درخت تھے جو برگد، نیم اور املی اور مختلف پھلوں کے تھے۔ ایک گٹھل کا بھی درخت تھا۔ ایک بڑی سی چارپائی کا جھولا تھا جو کہ برگد کے درخت میں تھا، اور اس پر بارش میں ہم سب بچے جھولا جھولتے تھے۔ لیکن میں اکثر دوپہر کو، چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا گرمی یا برسات، اس چارپائی پر اسکول کے آنے کے بعد ضرور سوتا تھا۔ حالانکہ والدہ بہت سخت تھی، مگر مجھے سکون وہیں ملتا تھا۔ میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، مگر پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ ایک دوپہر کو سخت گرمی تھی اور میں اسکول سے آ کر کھانا کھا کر سونے کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ پر چلا گیا۔ ابھی میں آدھی نیند اور جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ مجھے لگا کہ کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، تم درخت پر آ جاؤ، تمہیں اور سکون ملے گا۔ کئی مرتبہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں فوراً اٹھ کر درخت پر چڑھ گیا اور 2 شاخوں کے درمیان اس طرح سو گیا جیسے کوئی آرام دہ بستر لگا ہوا ہو۔ اب مجھے درخت پر سونا اچھا لگنے لگا کہ میں جب بھی اسکول سے آتا بھاگ کر سیدھے درخت پر جا کر سو جاتا۔ پھر ایک دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے سرہانے رو رہا ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور میں درخت سے اتر کر ٹیوشن پڑھنے چلا گیا۔ واپسی پر بار بار کوئی دھیمی سی آواز میں، جو کہ کسی عورت کی آواز تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آج رات کو درخت پر ضرور آنا۔ میں رات کو اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ تقریباً رات 2 بجے کے قریب وہی آواز پھر آئی، آ جاؤ، جلدی کرو۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے پر گیا، مگر گھر کے باہر جانے والے دروازے پر تالا لگا تھا اور چابی اماں کے پاس تھی۔ میں نے جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگایا، تالا خود ہی کھل گیا اور میں درخت پر جا کر اپنی پسندیدہ جگہ پر سو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ صبح جب میں اٹھا تو اپنے بستر پر تھا، لیکن رات کا واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا۔ 2-4 دن یہی سلسلہ چلا، پھر میں رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ رات کے وقت جہاں درخت تھا بہت اندھیرا رہتا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن مجھے ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے دن نکلا ہو۔ ایک رات جب میں درخت پر گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ پڑھائی سے میرا دل بالکل اچاٹ ہو گیا اور مجھے ہر وقت درخت پر جانے کی بے چینی رہتی۔ ایک رات جب میں درخت پر جانے کے لیے تیار ہوا تو میرے بڑے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جب مجھے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو شور مچا کر پورا گھر اکٹھا کر لیا۔ تمام گھر والے میرے پیچھے بھاگے، لیکن میں اتنی تیزی سے درخت پر چڑھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ درخت سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے نیچے بہت پریشان کھڑے ہیں، مگر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں ان سب کو بآسانی دیکھ رہا تھا۔ پوری رات گھر والے پریشان رہے، مگر میں آرام سے درخت پر سوتا رہا۔ دوسرے دن میرے گھر والوں نے بہت کرید کرید کر پوچھا کہ رات میں کہاں گیا تھا، مگر میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب اماں نے میری نگرانی پر میری بڑی بہن کو لگا دیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
بلکہ 12 بجے میری بہن بے خبر سو جاتی تھی۔ اب روز بروز میری صحت گرنے لگی۔ میری والدہ نے پریشان ہو کر میرے والد کو خط لکھا اور ان کو آنے کو کہا۔ اس زمانے میں وہ مشرقی پاکستان ریلوے میں ملازم تھے، جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد میرے والد صاحب آ گئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگے اور اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر جانے لگے۔ ایک دن فجر کی نماز کے دوران میں اٹھ کر بھاگ گیا اور سیدھا درخت پر چلا گیا اور اپنی پسندیدہ جگہ پر سو گیا اور 2 دن تک میں نیچے نہیں آیا۔ میرے والد صاحب نے تھانے میں میری گمشدگی کی رپورٹ کر دی۔ درخت پر میرے کانوں میں وہی سرگوشی ہوتی، تم مت گھبراؤ، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ 2 دن کے بعد میں دوپہر کو درخت سے اتر کر گھر آ گیا۔ تمام گھر والے پریشان تھے اور مجھ سے سب لوگ باری باری پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں خود بھی حیران تھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں کوئی مناسب جواب نہیں دے پا رہا تھا، صرف یہ کہتا کہ میں گھر پر ہی تھا۔ والد صاحب کو بھی کام پر جانا تھا، اس لیے انہوں نے والدہ سے کہا کہ اس کو نواب شاہ نثار کے پاس بھیج دو۔ نثار میرے سب سے بڑے بھائی، جو کہ نواب شاہ میں TNT میں کام کرتے تھے۔ میں بھائی جان کے ہمراہ نواب شاہ چلا گیا، مگر میری راتیں اسی درخت پر بسر ہوتی تھی اور صبح نواب شاہ میں آنکھ کھلتی تھی۔ وقت اس طرح گزر رہا تھا اور پھر ایک دن میرے بھائی مجھے کراچی لے آئے اور والدہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ میں نوکری کروں یا اس کو دیکھوں۔ یہ رات کو بستر پر سے غائب ہو جاتا ہے اور صبح بستر پر موجود ہوتا ہے۔ میری والدہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے کسی مولوی صاحب کو بلوا کر مجھے دکھایا اور میری تمام باتیں ان کو بتائیں۔ مولوی صاحب نے والدہ کو بتایا کہ اس پر سایہ ہو گیا ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ گھر والوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ والدہ بیچاری بہت فکر مند ہوئی۔ ایک تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ میں نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ تعویذ اٹھا کر پھینک دیا۔ دوبارہ جب مجھے تعویذ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور تمام گھر کے برتن اٹھا اٹھا کر زمین پر مارنے لگا۔ تمام گھر والے مل کر بھی مجھے قابو نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے میں درخت پر چڑھ گیا اور ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میرے کان میں آواز آئی، اب تم میری پناہ میں ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر میں سو گیا اور نیند کی حالت میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو کہ میرے سرہانے میرا سر دبا رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کو اپنی باہوں میں لے لیا اور پیار کرنے لگا۔ اب میری عمر تقریباً 15 سال کی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی، لیکن جب میں جاگا تو اپنی چارپائی پر تھا اور بالکل اکیلا تھا، نہ جانے گھر والے کہاں تھے۔ مجھے اب کھانے پینے کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ گھر والوں کو اس طرح دیکھتا جیسے یہ لوگ میرے لیے اجنبی ہوں۔ پھر زبردستی میرے بھائی مجھے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بندر روڈ پر اس کا کلینک تھا۔ کئی ماہ تک میرا علاج ہوتا رہا۔ اتنے عرصے میں نے میٹرک 3rd ڈویژن میں کر لیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ رات ہوتے ہی پورے شہر میں بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا، جس سے میں بھرپور فائدہ اٹھا کر درخت پر جا کر سو جاتا۔ جنگ ہوتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہوگا کہ جب میں درخت پر تھا مجھے لگا کہ کسی آدمی کا سایہ میرے گھر کی چھت پر تھا۔ حالانکہ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، مگر مجھے ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے میں دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں فوراً درخت کی شاخ سے، جو کہ بالکل چھت سے ملی ہوئی تھی، چھت پر کود گیا۔ وہ آدمی مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن میری آواز اتنی زوردار نکلی کہ پورا گھر اٹھ گیا اور لالٹین لے کر صحن میں آ گئے۔ میں نے چھت پر چلا کر اس آدمی کو کہا، تم کون ہو؟ مجھے اپنی آواز اجنبی لگی، کیونکہ آواز میں اتنا رعب و دبدبا تھا کہ میں خود حیران تھا کہ یہ میری آواز ہے۔ میری آواز سن کر تمام محلہ بھی اکٹھا ہو گیا
اور وہ رضاکار بھی آ گئے جو اپنی فوج کے لیے کمبل وغیرہ اور مختلف چیزیں جمع کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ آواز تو چھت پر سے آ رہی ہے۔ تمام لوگ بھاگے ہوئے ہماری چھت پر چڑھ گئے اور اس آدمی کو قابو کر لیا جو کہ اپنا پیراشوٹ سمیٹ رہا تھا۔ وہ انڈیا کا ایک جاسوس تھا جو کہ پاکستان میں جاسوسی کرنے آیا تھا اور غلطی سے ہماری چھت پر اتر گیا تھا۔ پھر ماڈل کالونی کی پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد کالج میں ایڈمیشن شروع ہو گئے، لیکن میں نے گھر والوں کے اصرار کے باوجود ایڈمیشن نہیں لیا اور اس طرح میں نے اپنا سال برباد کر لیا۔ بقول گھر والوں کے میں گھر سے مہینوں غائب رہنے لگا۔ میں ایک گاؤں چلا گیا جہاں میں اصغری کے ساتھ رہنے لگا۔ اصغری وہ لڑکی تھی جو کہ مجھے خواب میں نظر آتی تھی، اب حقیقت میں وہ میرے ساتھ تھی اور مجھے بہت حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے گھر والے یاد آتے تو وہ مجھے اس طرح سے خوش کرتی کہ میں تمام باتیں بھول جاتا۔ ایک روز میرے محلے کے کسی صاحب کو اس گاؤں جانے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے مجھے وہاں دیکھ کر گھر والوں کو اطلاع کر دی۔ میرے گھر والے زبردستی مجھے وہاں سے دوبارہ کراچی لے کر آ گئے۔ وقت کا پہیہ تھا، چلتا رہا اور اب میں 17 سال کا بانکا نوجوان تھا اور بہت علاج اور پیروں فقیروں کی وجہ سے میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور روزانہ کالج جانے لگا۔ میں نے اپنے مضمون میں جغرافیہ کا مضمون لیا۔ جغرافیہ میں میری ایک کلاس فیلو لڑکی جس کا نام حمیدہ تھا وہ مجھے بہت اچھی لگی اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی جو آگے چل کر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک روز دوپہر کو اچانک کالے بادل آ گئے اور اس روز دن میں بھی رات ہو گئی۔ اس دن کراچی میں اتنی سخت بارش ہوئی کہ ایسا لگا کہ اب اس کے بعد کبھی بارش نہیں ہوگی۔ تمام نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ میں اور حمیدہ کالج سے نکل کر گرو مندر کی طرف جا رہے تھے، مگر پانی کی رفتار اور بارش کا زور اتنا تھا کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے ایک گھنے درخت کے نیچے ہم لوگوں نے پناہ لی۔ اچانک میری کان میں آواز آئی، کیا تم مجھے بھول گئے؟ لیکن میں تمہیں نہیں بھولی، میں قید میں تھی، اب آزاد ہوں۔ اتنے میں حمیدہ نے کہا، سرفراز جلدی گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ بارش بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ کسی طرح گرتے پڑتے ہم لوگ اسٹاپ پر آ گئے۔ کسی نہ کسی طرح مشکلوں سے اپنے اپنے گھر پہنچے۔ بارش نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن شکر ہے کہ کراچی کی حالت موجودہ حالت نہیں تھی، بلکہ نالے وغیرہ صاف تھے تو پانی 2 دن میں بالکل نکل گیا اور لگتا ہی نہیں تھا کہ 2 دن پہلے اتنی شدید بارش ہوئی ہے۔ ایک روز اچانک لالو کھیت ڈاک خانہ کے پاس میرے خوابوں میں رہنے والی اصغری سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ میں کسی نادیدہ قوت کے ساتھ اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں 10 دن سے گھر سے باہر ہوں۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہو گئی۔ رات کو گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے بڑے بھائیوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مگر میں ان کے بس میں نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو جامعہ ملیر کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو دکھاؤ۔ مختصر یہ کہ بھائی مجھے وہاں لے کر گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کوئی جن مجھ پر قابض ہو گیا ہے، لیکن میں برگد کا درخت چھوڑ کر اب نیم کے درخت پر جانے لگا تھا۔ میری نگرانی کے لیے ایک طاقتور آدمی کو بطور نوکر میرے لیے رکھ دیا گیا۔ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتا، لیکن اس کے باوجود میں نیم کے درخت پر 2 دن سوتا رہتا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اتنے عرصے میں نے انٹر کر لیا اور پڑھائی کو الوداع کہہ دیا۔ میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ تھا۔ پھر بھائی کی شادی پنڈی میں ہوئی۔ میں بھابھی اور اپنی بھتیجیوں کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ پوری رات میرے کانوں میں آواز آتی رہی کہ جب جنگل میں آ کر گاڑی رکے تو تم گاڑی سے نیچے آ جانا، اور پھر ایسا ہی ہوا، جیسے کوئی جنگل تھا یا ویرانہ تھا۔ گاڑی اچانک آہستہ آہستہ ہو کر رک گئی۔
میں گھر والوں کی نظر بچا کر فوراً گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اترنے کی دیر تھی کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لگا کہ میں ہوا میں تیر رہا ہوں اور خود بخود میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا اور نہ مجھے گھر والوں کی فکر تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ میرے وجود کے دو حصے ہو گئے، ایک تو میں اس بیابان جگہ پر اور دوسرا میں گاڑی میں تھا، کیونکہ دونوں منظر مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اصغری کو دیکھا۔ اس نے کہا، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا کیونکہ تمہارے گھر والے بھی مطمئن ہوں گے۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ میری عجیب کیفیت تھی، کبھی میں خود کو گھر والوں کے ساتھ دیکھتا اور کبھی اصغری کے ساتھ۔ میرے دماغ نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ اصغری چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا۔ اصغری مجھے لے کر خانے وال آ گئی اور ایک بہت بوسیدہ سے کمرے میں ہم دونوں رہنے لگے۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ دن کو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی کی تیاری میں ہوتا اور رات کو اصغری کے ساتھ ہوتا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بڑی بہن نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، تم بہت خاموش ہو گئے ہو، تم تو بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ شادی کے خاتمے کے بعد ہم لوگ واپس کراچی آ گئے۔ رات کے وقت مجھے اصغری نے کہا، اب تم کو اپنے گھر جانا پڑے گا۔ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب ٹرین اسی جگہ پر پہنچ کر رک گئی اور میں خاموشی سے اپنی بہن کے برابر جا کر لیٹ گیا۔ جب کراچی ہم لوگ پہنچ گئے تو میں نے تمام باتیں بھول گیا اور بالکل نارمل ہو گیا۔ پھر میرے بڑے بھائی نے کہا، تم نے اپنے 2 سال خراب کر لیے، اب تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ میں نے کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں ایڈمیشن لے لیا۔ جغرافیہ میں بھی میرا نام آ گیا تھا، اس لیے اردو چھوڑ کر شعبہ جغرافیہ میں آ گیا۔ 3 سال لگا کر میں نے بھی آنرز کیا، لیکن جب میں آخری سال میں تھا تو ہمارا شعبہ ایک تعلیمی سروے پورے پاکستان کا کر رہا تھا، جس میں سوات، کالام اور پشاور یونیورسٹی وغیرہ شامل تھی۔ اس سلسلے میں ہم لوگ جب سوات پہنچے تو ہم لوگوں کا قیام وائٹ پیلس میں ہوا، جو کہ چاندنی رات میں اس طرح روشن ہو رہا تھا کہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر باہر چاندنی رات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہمارا پورا گروپ بہت خوش اور مستی میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک فقیرنی رات کے اس پہر ہم لوگوں سے سوال کر رہی ہے۔ مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کی گود میں جو لڑکا تھا وہ میری شکل کا تھا، اور یہ بات میں نے ہی نہیں محسوس کی بلکہ میرے تمام دوستوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ دوستوں نے میرے ساتھ مذاق بھی کیا کہ سوات میں اس سے پہلے تم کب آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ چاندنی رات میں اس عورت کا بچہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کی مدد بھی کی، مگر میں خود جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گیا۔ لیکن پھر اس نے آواز دی، بابو جی، آپ کچھ نہیں دیں گے اپنے بچے کو؟ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بکواس ہے، یہ تمہارا بچہ ہے، میرا نہیں۔ اچھا ناراض کیوں ہوتے ہو، میرے بچے کو ہی دے دو۔ میں نے جب اس کی طرف 50 روپے کا نوٹ دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، شکریہ ادا کیا اور آئندہ جلد ملاقات ہوگی کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہنسی مذاق ہوتا رہا اور پھر ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میرا روم میٹ خالد رات کو 3 بجے گھبرا کر اٹھا اور مجھ سے کہا، باہر دروازے پر دستک ہو رہی ہے اور کوئی عورت دھیمی آواز میں تمہارا نام لے رہی ہے۔ میں نیند میں تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالد کو گھور کر دیکھا اور دوبارہ لیٹ گیا کہ اچانک ہمارے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی، مگر ہم دونوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور کھڑکی کو اچھی طرح بند کر دیا اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی اور بجلی کی چمک اور بادل کے شور کی وجہ سے تمام لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تمام دوستوں نے بارش میں نہانے کا پروگرام بنایا۔
مگر جیسے ہی باہر نکلے تو اس قدر ٹھنڈ ہو رہی تھی کہ ہم سب دوبارہ برآمدے میں جمع ہو کر بارش کا نظارہ کرنے لگے۔ حالانکہ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، صرف پانی کا شور تھا۔ پھر ہمارے استاد نے ہم لوگوں کو اپنے کمروں میں بھیج دیا۔ صبح جب ہم لوگ سو کر اٹھے تو باہر ایک شور مچا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ رات والی عورت کی لاش بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی باہر گارڈن میں پڑی تھی اور پولیس لاش کا معائنہ کر رہی تھی۔ پھر اس کی لاش کو ایمبولینس کے ذریعے لے کر گئے۔ 2-4 دن آرام سے گزر گئے۔ ہم لوگ سوات سے فارغ ہو کر اسلام آباد کے لیے بذریعہ بس روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بس آ کر رکی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے میں اتر کر واش روم کی تلاش میں جا رہا تھا کہ راستے میں وہی عورت اپنے بچے سمیت میرے بالکل برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے پوچھا۔ آپ نے رات دروازہ نہیں کھولا تھا۔ سوات میں پھر دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کی امانت آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں، اور بچے کو میری گود میں زبردستی دے دیا اور بچہ بھی مجھ سے لپٹ گیا۔ لیکن پھر اس نے میری گود سے بچہ لے لیا اور کہا، اس بے وفا آدمی کے ساتھ تجھے نہیں رہنے دوں گی، اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا اور کافی حد تک اپنے اوپر قابو پا لیا۔ 2 دن تک تو میں بہت پریشان رہا، پھر نارمل ہو گیا۔ ہم لوگ چند دنوں کے بعد کراچی واپس آ گئے۔ پھر ہمارا رزلٹ بھی آ گیا اور پھر وہاں سے آنرز مکمل کر کے مختلف جاب کرتا رہا اور زندگی بالکل نارمل ہو گئی۔ کافی حد تک میں نے تمام باتیں بھولنے کی کوشش کی۔ تقریباً 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی اور مجھے نوکری بھی مل گئی، اور پھر میری پہلی بچی کی پیدائش پر میں اسپتال جا رہا تھا جہاں میری بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا، جو نرس میری بچی کو لے کر میرے پاس آئی وہ وہی عورت تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، مبارکباد دی اور 200 روپے لے کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان اس کو دیکھتا رہا۔ اس لیے میں گھر آ گیا اور میری ساس اور سالی اسپتال میں رہ گئے۔ جب میں گھر آیا تو چونکہ میں گھر میں اکیلا تھا، میرا دل بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے اپنے جگری دوست ریحان مرحوم کو بلایا اور رات اپنے ساتھ گزارنے کی درخواست کی اور اس کو تمام حالات بتائے۔ اس کے مشورے پر ہم لوگ دوسرے دن عامل سید دلبر زیدی کے پاس گئے جو پاپوش میں رہتے تھے۔ وہ ایک جعلی پیر تھا، مگر اس نے ایک بات صحیح کی تھی کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے باجماعت نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا۔ میری دوسری بچی اس مرتبہ بھی اسی نرس نے میری بچی کو میری گود میں دیا، لیکن اس مرتبہ اس نے ایک بات کہی، تم اب لڑکے کو ترسو گے اور اب تمہارے گھر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی، اور یہ آخری اولاد ہے، اس کے بعد تمہارے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میرے 3 بچے ضائع ہوئے۔ آج میری بچیوں کی شادی ہو گئی ہے، نہ میری اولاد نرینہ ہوئی اور نہ کوئی اولاد ہوئی، صرف 2 بچیاں سمرین اور امارہ ہی رہ گئیں۔ آج میں 70 سال کا ہو گیا ہوں۔ 2012 میں سول ایوی ایشین اتھارٹی سے ریٹائر ہو گیا ہوں اور نماز کی پابندی ابھی تک قائم ہے، مگر اس کے بعد اب تک کوئی واقعہ نہیں ہوا۔